اعتکاف میں بیٹھنے کے حوالے سے کچھ فضیلتیں موجود ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی یہ فضیلت ہے، اعتکاف بیٹھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ چیزیں موجود ہیں، وہیں اعتکاف بیٹھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کچھ حدود ہیں جن کا پاس رکھنا ایک مسلمان کے لیے اہم ترین ضروری ہے، ایک ضروری امر ہے مسلمان کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، پھر جب وہ اعتکاف سے اٹھے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہو، اس طرح اعتکاف نہ بیٹھا جائے۔ اعتکاف کے حوالے سے نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، 20 دن اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے نبی علیہ السلام کا، اور پورا مہینہ کرنا بھی ثابت ہے۔ ایک سال تو نبی علیہ السلام اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن نبی علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ اس طرح بھی ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں، پھر نبی علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا تھا۔ جب میں نے پہلے عشرے میں کیا تو شب قدر نہیں تھی، دوسرے عشرے میں کیا تو شب قدر نہیں تھی، تیسرے عشرے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں پھر شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کروں گا، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو ایک معتکف کے لیے جو مین مقصد ہونا چاہیے، ایک چیز سامنے ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ سنت کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ تصور ہی بڑا ایمان افروز تصور ہے کہ یار میں وہ کام کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا ہے ہمیں، میں وہ کام کرنے لگا ہوں۔ جب یہ انسان یہ سوچتا ہے نا تو اس سے بھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سکون ملتا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ وہ کام ہے جو نبی علیہ السلام نے خود کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اس طرح اعتکاف کرنا ہے تم نے۔ تو بہرحال شب قدر کا حصول بھی انسان کے پیش نظر ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شعب الایمان میں روایت موجود ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے نا اس کو ہر روز ایک حج کا ثواب عطا ہوتا ہے، ہر روز ایک حج کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اجر یہ ثواب، ابھی کچھ فضیلتیں مرض کرتا ہوں، مطلب یہ سمجھانے کا یہ فضیلتیں، یہ ثواب، یہ اجر، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مسجد کو بازار بنانے سے حاصل نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں اسی طرح بیٹھے جس طرح آپ باہر رہتے ہیں، آپ مسجد میں اسی طرح بیٹھے ہو جس طرح آپ بازاروں میں، پارکوں کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، چوک چراہوں کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرح بیٹھ رہے ہیں تو پھر یہ ثواب کوئی نہیں حاصل ہونا۔ اگر مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، بلکہ ہو سکتا ہے جو نامہ اعمال میں پہلے موجود ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر مسجد کی حرمت کا پاس نہیں رکھنا، اگر مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اس کی عزت کا، اس کے ادب و احترام کا، آداب کا اگر لحاظ نہ رکھا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ جو تقاضے ہیں معتکف کے لیے، جو ذمہ داریاں ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے، اعتکاف کے حوالے سے، مسجد کے احترام کے حوالے سے، وہ میں آخر میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ میرا گھر یعنی بیت اللہ شریف وہ خوب اچھی طرح صاف ستھرا کرو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو، بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو پاک صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اگر واجب نہیں تھا تو اللہ رب العزت اس تاکیدی حکم ارشاد نہ فرماتا۔
اس وقت چونکہ صرف بیت اللہ شریف ہی موجود تھا، اللہ رب العزت کا گھر، تو اللہ رب العزت نے اس کی صفائی اور ستھرائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج مسجدوں میں جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر کھانا کھاتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ وہ اس انداز میں کھائیں کہ کھانے کا کوئی ذرہ کسی بھی حوالے سے وہ مسجد کے فرش کے اوپر نہ گرے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان نیچے دسترخوان صاف ستھرا بچھا لے، چھوٹا سا بچھا لے۔ 15 یا 20 روپے کی وہ شیٹیں منتیں کر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں بیچنے کے لیے، وہ جو پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی ایک شیٹ لے لی جائے جو معتکف اعتکاف میں بیٹھیں گے، تاکہ کھانے کا کسی بھی حوالے سے کوئی ذرہ وہ مسجد کو آلودہ نہ کرے، ورنہ مسجد کی حرمت کا پاس نہیں رہے گا۔ اب شروع میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے یہ تصور بہت ہی ایمان افروز ہے کہ انسان جب یہ چیز سوچتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے کر کے ہمیں دکھایا ہے، کر کے بتایا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، شفا شریف میں موجود ہے، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ ایک جہاں پر اپنی اونٹنی گھما رہے تھے، اونٹنی کو گھما رہے تھے، تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت نافع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ ادھر اونٹنی کو ایسے کیوں گھما رہے ہیں، یہاں تو کوئی اتنی خاص کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تو نہیں یاد ہے، اصل واقعہ نہیں یاد، اتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہاں پر اس طرح اونٹنی گھماتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر اپنی اونٹنی کو گھما رہا ہوں۔ یعنی اس کی ریزن کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ مجھے یاد نہیں اب کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر اونٹنی کیوں گھمائی تھی۔ اتنا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا یہ کام، تو میں نے عملی طور پر اس کا نمونہ بننا ہے، یہ کام کر کے دکھانا ہے لوگوں کو۔ تو کہ ایک انسان کے لیے یہ تصور کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام ہمیں کر کے دیا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا واجب کفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں کوئی بندہ بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے محلے والے مجرم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فرض کفایہ بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں فرض عین بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز یہ فرض عین ہے، یعنی ہر بندے کے اوپر اپنی اپنی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، ہر بندے پر، ہر ذات پر الگ سے فرض ہے۔ آپ میری نماز نہیں ادا کریں گے، اور خطیب صاحب جمعے پہ نہیں ہے تو ان کا جمعہ میں پڑھ لوں، ہر بندہ اپنی نماز ادا کرے گا۔ لیکن جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو محلہ کا کوئی بندہ بھی نہ پڑھے تو سارے مجرم ہیں، سارے مجرم ہیں۔ ایک بندہ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے گا ساروں کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح ان مسائل کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی اعتکاف کرے گا سارے بچ جائیں گے، سارے چھوڑ دیں گے، کوئی بندہ بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارے مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ کیوں نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی کو کیا دکھلانا ہے، آپ مجھے دکھلانے کے لیے، میں آپ کو دکھلانے کے لیے اعتکاف کرتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا آپ میری یا میں آپ کی تعریف کر دوں گا، بس یہی ہو جائے گی نا، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان کا نامہ اعمال ریاکاری سے برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، عجب، خود پسندی، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جس طرح دیمک ہوتا ہے نا، دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، یہ چیزیں اسی طرح انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کو یقین کریں سوچتے نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی باطنی بیماریاں انسان کے اندر کیا ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے گا، اب اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان
3 بڑی خندقیں گڑھے وہ حائل کر دے گا. یعنی اب یہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، پھر وہ خندق کو پار کرے تو دوزخ میں جائے نا. تو اللہ رب العزت خندقیں بنائے گا اس لیے کہ بندہ ان کو پار کر ہی نہ سکے. اب یہ ایک معتکف کا اجر و ثواب ہے. اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہو، اپنی اصلاح ہو، اللہ رسول کو راضی کرنا ہو، اللہ رب العزت سے بخشی مانگنا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کا ذہن ہو، ریاکاری سے پاک اعتکاف ہو، مسجد کے تقدس اور مسجد کے حرمت کو پاس رکھنے کا انسان کا ذہن ہو، تو اجر و ثواب کہاں تک بڑھ جاتا ہے. یہ تو صرف ایک چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا یعنی خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کا یہ اجر و ثواب ہے. انسان میدان عمل میں آئے تو صحیح نا. اللہ رب العزت کے رحمت تو بیش بہا ہماری طرف متوجہ. ہم آئے نا عملی طور پر میدان میں کہ ہم نے کرنا ہے یہ کام، ہم نے یہ نیکی کرنی ہے. ہم آج جو بندہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا وہ 400 کلومیٹر دور جا کے کسی مدرسے میں عالم دین بن سکتا ہے. ماں باپ نے بھی اتنی لاڈلی کی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو اس طرح کے لاڈلے بچے ہیں نا وہ کبھی بھی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. جس کو 10 دن آپ مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بٹھا سکتے، جس کو آپ 24 گھنٹے آ کے دیکھ سکتے، 24 گھنٹے آ کے ملاقات کر سکتے، 2 ٹائم آپ اس کو کھانا دے رہے تھے، 5 نمازیں پڑھے اپنے بیٹے سے مل کے چلے جائیں. تو لوگوں کے پاس اس چیز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اس مسجد کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے وہاں کا ادھر پتا ہے. بچے رو رہے ہوتے ہیں، گھر کی بڑی یاد آ رہی. 1-2 دفعہ تو ایسا ہوا ہے وہ اعتکاف توڑ کے چلے جاتے ہیں، دل نہیں لگتا. تو ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے. آپ مجھ سے بڑے ہیں، اکثر افراد آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو اعتکاف کے اندر گھر کی یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ گھر کی یاد سے رو رہے ہوتے ہیں، برا حال کر رہے ہوتے ہیں. 2 دن ہو گئے گھر سے، 3 دن ہو گئے. ایسا بندہ دین اسلام کا مبلغ بننے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے وہ کئی کلومیٹر دور مدرسے میں جا کے کیا پڑھے گا جس نے مہینے بعد گھر میں آنا ہے عام طور پر. تو یہ چیزیں دین اسلام کے راہ پر چلنے کے لیے انسان کے اندر یہ جذبہ یہ ہونا چاہیے، یہ برداشت ہونی چاہیے انسان کے اندر. آزمائشوں، تکلیفوں پر، مشکلات پر صبر کرنے کا انسان کا ذہن ہونا چاہیے. پھر جا کے تو ہم ایک مضبوط مسلمان بنیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جامع الصغیر کی حدیث مبارکہ ہے. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں نا اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا. تو اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہے، ہمیں آ کے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم اعتکاف کے لیے تیار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ تو ہم نے کہنا ہے. ہم نے آ کے کہنا ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر، بھول کر. چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہر انسان سے ہوتے رہتے ہیں، ہم جیسے امتیوں کے لیے. انبیاء اور فرشتے تو ویسے معصوم ہیں، تو مسٹیک کمی پیشی ہوتی رہتی ہے. ہم تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے نا ہم جیسے گناہ گار کہ ہم نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی نہیں دعویٰ کر سکتے. تو اب اس چیز کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا ہے. نبی علیہ السلام تو بتا دیے، ایک میں فرمایا کہ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جائیں گی کہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. دوسری میں نبی علیہ السلام فرما رہے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اب ایک بندہ پھر بھی کہے کہ بخشش تو چاہیے مجھے گناہوں کی، میں نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ مجھے بخش دے، تو کتنا بدقسمت بندہ ہے، کتنا بد نصیب بندہ ہے وہ بندہ. اللہ تعالیٰ بخشنے کے حکم ارشاد فرما رہے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بتائی ہیں نا کہ جو بندہ اس طرح کرے گا اس کا یہ ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ تو وحی الہی کی پیروی کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام بس. اب نبی علیہ السلام نے بھی یہ بتایا ہوا ہے. اب پھر بھی اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ اپنی اس بندے کی بدقسمتی. اچھا نبی علیہ السلام جو اعتکاف کرتے تھے میں نے شروع میں بتایا
جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئے ہوئے نا، مسجد نبوی شریف میں ایک ستون ہے، اسطوانۃ السریر، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر کس بندے کو تھوڑا بہت ذہن میں آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جہاں پہ جو ستون بنا ہوا ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں. ابھی بھی یہ چیز محفوظ ہے، ابھی انہوں نے کوئی الٹ پلٹ کام کر نہ دیا ہو، کو پتہ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے شعب الایمان میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس بندے نے 2 حج کیے اور اس کے ساتھ 2 عمرے کیے. 2 حج کیے 2 عمرے. آج عمرے کا دیکھیں کیا حساب ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہے، بلکہ شاید میری معلومات کے مطابق 2.5 لاکھ کے قریب ہے. رمضان مبارک اگر کچھ دن آپ لینا چاہتے ہیں 28 دن کا، اور حج کا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں. یہ جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر اور ہمارے اندر. جس بندے کے مسئلے مسائل ہیں، چلے وہ تو نہیں کر سکتا، میرے جیسے بندے نے تراویح پڑھانی، تو ہمارے جیسے بندے کے لیے تو آزمائش ہے. میرے جیسے بندے نے کلاسز پڑھانی ہے درس نظامی کی، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے مستقل طور پر پڑھا نہیں سکتا، شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. تو جس بندے کو یہ مجبوریاں نہیں ہیں، دینی مجبوریاں نہیں ہیں یا کچھ اور مجبوریاں نہیں ہیں، وہ تو بیٹھے نا کم سے کم مسجد میں. والدین اگر کاروبار میں مصروف ہیں تو آپ کے بچے کسی بچے کو بٹھا دیں جو عاقل بچہ ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو تمیز رکھتا ہے، جس کا پتہ ہے کہ مسجد کے اندر یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. وہ نہ ہو مسجد میں وہ گیمیں کھیلنا شروع کرتا رہے سارا دن، اس طرح کا نہ ہو. عقل و شعور رکھتا ہو. بالغ ہونا شرط نہیں ہے اس اعتکاف کے لیے، نہ بالغ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. عقل اور شعور یعنی اس کو تمیز ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مسجد کے کیا تقاضے ہیں، کیا حرمتیں، ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑے ماجہ میں ہے، کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے نا، وہ جب تک اعتکاف میں رہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. اس بندے کے لیے ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کر رہے ہیں اور یہ بندہ نہیں کر رہا. آپ سمجھے نہیں ہے. ایک بندہ جس نیکی پر قادر ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں، وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور وہ نیکی نہیں کرتا، اس کے نہ کرنے کے باوجود اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ باہر والے لوگ کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا اس بندے پر فضل ہے کہ یہ نیکی نہیں بھی کر رہا، اس کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ فضیلت کس وجہ سے ملی ہے؟ اعتکاف کی وجہ سے ملی ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو تنہائی میں کرتا ہے، تنہائی کی طرف لے کر آتا ہے کہ یار یہ 10 دن میں دنیا کی رنگینیوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہوں، دنیا کی زیب و زینت سے، زیب و آرائش سے میں الگ ہو گیا ہوں. میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ کی ہے. میں نے توبہ اور استغفار کے لیے، عبادت اور بندگی کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے الگ کر لی ہے. بندہ آئے اعتکاف کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمت کیوں نہیں متوجہ ہوتی گناہ گاروں کی طرف؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ آپ آئے نا میدان عمل میں. تو یہ چیزیں ہیں جن کا پاس رکھنا یہ ضروری ہے. اعتکاف کے کچھ تقاضے ہیں، میں آپ کو کچھ ویسے عرض کر دیتا ہوں. یعنی ایک معتکف بندہ، اس کے لیے چند چیزیں ہیں جن کا اس کو پاس رکھنا یہ ضروری ہے. مسجد کے اندر کسی قسم کی ایسی چیز آپ نہیں لا سکتے جو اسمیل پیدا کرتی ہے، جو بدبو پیدا کرتی ہے. اس لیے تو مسجدوں کے اندر کچے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی مفہوم ہے نا کہ جو بندہ کچی پیاز کھائے وہ بندہ میری مسجد میں نہ آئے. لہسن وغیرہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو اسمیل بدبو پیدا کرتی ہے وہ معتکف بندہ نہ مسجد میں معتکف کیا، معتکف کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی کوئی چیز کھا کر یا لگا کر مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ مسجد میں، ان کے لیے جو کھانا آتا ہے نا، اس کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے اور التزام کیا جائے کہ کوئی ایسی چیز گھر والے نہ بھیجیں جس کے اندر اسمیل ہوتی ہے، جس کے اندر کچی پیاز ہوتی ہے، لہسن وغیرہ ہوتا ہے، تھوم وغیرہ ہوتا ہے، ادرک ہوتی ہے.
یہ چیزیں مسجد میں نہ لائیں، اور ان چیزوں سے بنی ہوئی جب تک ان کو اچھی طرح پکا نہ لیا جائے تب تک کوئی چیزیں ان کی بنی ہوئی مسجد میں نہ بیچیں۔ یہ جو سموسے پکوڑے گھر والے بعض اوقات بھیج دیتے ہیں، اس کے اندر وہ کچی پیاز ہوتی ہے اسی طرح، تو یہ اس چیز کا خیال کریں۔ معتکف یہ بڑا نا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ معتکف بعض احباب نے اس کے اندر اتنی شدت کی ہے کہ کچھ، چلے میں الفاظ نرم کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو ویسے ہی دین اسلام سے متنفر کرنے کا انہوں نے ارادہ بنایا ہوا ہے۔ ایک بندہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، فطرتی تقاضا ہے، جسم کا تقاضا ہے، پسینے کے اندر سمیل ہوتی ہے انسان کے۔ کچھ احباب یہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے بندہ غسل نہیں کر سکتا، نہا نہیں سکتا، ایسا مسئلہ نہیں۔ ہماری یہ جو مسجد ہے نا، اس کے غسل خانے مسجد کے اندر ہے، فنائے مسجد کے اندر ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے۔ اس مسجد کے غسل خانوں کا کسی اور مسجد کے باہر ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اپنی مسجد کے حوالے سے مسئلہ بتا رہا ہوں نا کہ لوگ یہاں بیٹھیں گے۔ اگر کسی بندے کو اس قدر پسینہ آتا ہے یا آیا ہے تو اس کے جسم کے اندر سمیل پیدا ہو گئی ہے، وہ جا کے نہائے ادھر جا کے، اپنے کپڑوں کو چینج کرے۔ مسجد کے اندر بدبو کی حالت میں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، انسان مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب معتکف نے رہنا ہی مسجد میں، جیسے اس چیز کا مسئلہ پیدا ہو جائے، پسینہ وغیرہ آتے ہیں، بعض اوقات لائٹ نہیں ہوتی، وہ انسان جا کے غسل کرے اور سمیل والے کپڑے مسجد میں نہ رکھے، فوری طور پر ان کو گھر میں بھیج دے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ معتکف ہماری مسجد کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر معتکف جا سکتے ہیں، اوپر جا سکتا ہے، باہر مینار کے اندر نہیں جا سکتا، اس کا راستہ باہر ہے۔ اوپر سے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام کیا ہے ادھر مسجد کے اندر رہے، سین میں بیٹھ رہے سین میں بیٹھ جائے، اندر بیٹھ رہے تو اندر بیٹھ جائے۔ یہ مسجد ہے، کوئی سیر و تفریح کا گھر تھوڑا ہے، باہر بیٹھ رہے، گرمی لگ رہی ہے تو باہر بیٹھے ورنہ اندر بیٹھے۔ تو بس یہی رکھے، بلا ضرورت مسجد کی چھت کے اوپر بھی نہ چڑھا جائے معتکف کے لیے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے والے کے لیے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بندہ اگر اس طرح کی جسم کے اندر سمیل پیدا ہو گئی ہے، بدبو پیدا ہو گئی تو وہ نہا سکتا ہے، جا کے کپڑے چینج کرے۔ جو عورتیں، مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ جس حصے کو اپنے اعتکاف کے لیے مختص کر لیتی ہے نا چادر لگا کے کہ اس حصے کے اندر میں نے اعتکاف کرنا ہے، یعنی میں نے اس حصے کو اپنے لیے مسجد بنا لی ہے، وہ عورت اس جگہ سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، پسینے کی وجہ سے نہانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، اس کمرے کے اندر بھی گھر کے ویسے ہی کام کاج کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی۔ اگر اس نے اس کمرے کو بنایا ہے کہ میں نے اس کمرے کے اندر اعتکاف کرنا ہے تو پھر وہ کمرے کے اندر جس طرح مرضی گھومے۔ اگر کمرے کے ایک چھوٹے سے حصے کو مختص کیے، عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ کو مختص کر لیتی ہے چادر لگا کے کہ یہ میرے لیے مسجد ہے، میں نے اس کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ ایسی صورت میں وہ ان چادروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ ان چادروں سے باہر نہیں نکل سکتی، ویسے ہی گھر کے کام کاج کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، پسینہ وغیرہ کی وجہ سے جسم کے اندر وہ جو پسینے کی وجہ سے اسمیل سے پیدا ہو سکتی اس وجہ سے بھی نہانے کے لیے نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ وہ مسجد اس طرح کی مسجد نہیں ہے جس طرح کی یہ مسجد ہے، کچھ چیزوں میں اس کا لحاظ ضروری ہے ورنہ وہ چیز حقیقت میں، وہ جگہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر وہ حکم بھی لاگو نہیں ہے کہ اگر جسم کے اندر سمیل پیدا ہو جائے تو اس جگہ کو، جس طرح مسجد کا حکم ہے کہ اس کو بدبو سے بچانا واجب ہے، اس جگہ کا وہ حکم نہیں ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھیں۔ یہاں پر کسی نے کوئی سوال کیا تو وہ بتا دیں، کیونکہ ایسا لگا ہے کہ جیسے کوئی صاحب بولے ہیں آگے۔ اعتکاف کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، آپ کے کسی بھی حوالے سے سوالات ہوں، آپ ویسے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔